بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت پنجم یونٹ نمبر 3.6 جو کہ میثاق مدینہ سے متعلق ہے، اس کے پہلے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے اس لیکچر کے حاصلات تعلم میں سے ہے کہ میثاق مدینہ سے متعارف ہو سکیں اور میثاق مدینہ کی نمایاں دفعات اور پس منظر سے واقف ہو سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم میثاق مدینہ سے متعارف ہوں گے کہ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اور اس کے بعد میثاق مدینہ کے پس منظر سے بھی واقفیت حاصل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کا اعلان۔ آج ہم میثاق مدینہ کے تعارف اور اس کے پس منظر سے واقفیت حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی محنت اور جانفشانی سے دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ میثاق مدینہ کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت ایک رہنما کی حیثیت سے سامنے آئی۔ یعنی اس میثاق مدینہ کا جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کی بدولت یہ بات منظر عام پہ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی رہنما کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی احسن انداز میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میثاق سے مراد معاہدہ ہے۔ میثاق کا لفظی معنی ہے معاہدہ، کسی چیز کے اوپر کوئی معاہدہ کر لینا، کوئی وعدہ کر لینا آپس میں دو قوموں کے درمیان۔ میثاق مدینہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ مدینہ منورہ میں کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں کیا جانے والا معاہدہ۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے قبائل آباد تھے، بے شمار قبیلے تھے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ کچھ قبائل یہودیوں کے تھے اور کچھ قبائل انصار کے تھے۔ یہودیوں کے قبائل میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع شامل تھے، جبکہ انصاری قبائل میں اوس اور خزرج دو مشہور قبیلے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کام کرتا تھا، ان کے درمیان طویل لڑائیاں ہوتی تھیں اور وہ ہمیشہ جنگ و جدل میں ہی مشغول رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس صورتحال میں تمام قبائل سے ایک معاہدہ کیا، اور یہی معاہدہ میثاق مدینہ کہلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ مدینہ منورہ میں رہنے والی اقوام اور قبائل کے مابین ہوا تھا۔ معاہدے میں مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کو ایک متفقہ دستور کے تحت یکجا کیا گیا اور ایک آئین یا ایک قانون بنا دیا گیا جس پر تمام قبائل جو مدینہ منورہ میں یا مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہنے والے تھے ان کے لیے عمل درآمد کرنا ضروری تھا۔ معاہدے کے نکات اس قدر عدل و انصاف پر مبنی تھے کہ جلد ہی اس معاہدے کے فوائد و ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس معاہدے کو پہلا تحریری معاہدہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، یعنی اسلام میں سب سے پہلا تحریری معاہدہ جو کیا گیا وہ میثاق مدینہ ہی تھا۔ پیارے بچوں، اسی معاہدے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے بھی سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیاسی بصیرت کے تمام افراد قائل ہو گئے۔ پیارے بچوں، یہی تھی چند تعارفی باتیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے میثاق مدینہ کا تعارف اور اس کے پس منظر کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں
اس کتاب کے سبق کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کیا ہوگا، اور ان اقتباسات کی بدولت آپ میثاق مدینہ کے تعارف بھی سیکھ چکے ہوں گے اور میثاق مدینہ کا تمام تر پس منظر بھی جان چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی کہ ہجرت کے وقت مدینہ میں کون کون سے مشہور قبائل موجود تھے، ان کی ایک فہرست بنائیں۔ فہرست میں ان کے مذہب کے بارے میں بھی ایک خانہ بنائیں کہ کون سا قبیلہ کس مذہب کو ماننے والا تھا اور وہ کس کس مذہب کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں طلبہ و طالبات سے اس سرگرمی کے مطابق عمل درآمد کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کو انتہائی احسن انداز میں مکمل کیا ہوگا، اور اس کی بدولت آپ نے مدینہ منورہ میں رہنے والے دیگر قبائل کے بارے میں چند بنیادی معلومات بھی حاصل کر لی ہوں گی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ میثاق مدینہ کا معاہدہ کب تک قائم رہا؟ کس قبیلے نے اس معاہدے کی مخالفت کی اور ان کو کیا سزا دی گئی؟ والدین کی مدد سے آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، اور پھر اہم نکات کو کاپی پر تحریر کر کے اساتذہ کرام کو بھی دکھانے ہیں۔ یہ کام آپ بچے گھروں میں سے مکمل کر کے لائیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا میثاق کا معنی معاہدہ کے ہیں۔ یہ معاہدہ مدینہ منورہ میں ہوا، اسی مناسبت سے اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ مدینہ منورہ میں موجود قبائل کے مابین کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی شقیں عدل و انصاف پر مبنی تھیں، جس کے اثرات جلد ہی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ یہ تھیں وہ بنیادی باتیں جو آج کے لیکچر سے ہم نے اخذ کیں اور جن کو ہم نے آج کے سبق سے متعلق سیکھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے میثاق مدینہ کے پس منظر کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ کل ہم میثاق مدینہ کی دفعات اور اس کے فوائد و ثمرات سے آگاہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔